یہودیوں نے ہمیں جاتے ہوئے دیکھ لیا، ان میں سے ایک نے دوسرے بندے کو کہا کہ وہ دیکھیں ذرا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو آخری نبی بتلاتے ہیں وہ جا رہے ہیں اور ہمارے باغ کے قریب سے گزر رہے ہیں، تو ذرا چلیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں کچھ سوالوں کے جواب دیجیے۔ اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ جب یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے۔ قرآن پاک کی مشہور سورت کہف کا شان نزول بھی آپ حضرات اگر پڑھیں تو اس میں بھی آپ کو ملے گا کہ سورت کہف کے نزول کا جو مقصد تھا وہ بھی یہودیوں کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ اصحاب کہف کتنے تھے اور کتنا دن سوئے وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا، پھر اللہ نے بلوا دیا، پھر آپ نے فرمایا دوسرے دن بتاؤں گا، پھر بلوا دیا، پھر آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ انشاءاللہ نہ کہتے تو میں سورت نازل نہ کرتا۔ وہ بھی یعنی اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کام کا ارادہ کرو تو وہاں انشاءاللہ کہو۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے خیال سے ایسے ہی فرما دینا کافی تھا، لیکن بعض اللہ احکام وہ نبی کے توسط سے امت تک پہنچاتے ہیں اور بعض احکام ایسے ہیں جو صحابہ کے توسط سے ہم تک پہنچتے ہیں۔ شریعت کے حکم ایسے یا نبی کے ذریعے سے یا صحابہ کے ذریعے سے یا اہل بیت کے ذریعے سے ہم تک پہنچے۔ تو یہودیوں نے کئی مرتبہ آپ سے سوال کیے، ان میں سے ایک سوال انہوں نے اس حدیث کے مفہوم میں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہا تو دوسرا آدمی کہنے لگا ذرا آہستہ بولو، یہ سننا ہے بھائی کیوں؟ اس نے کہا تم جو کہہ رہے ہو نا کہ یہ نبی ہیں، ان سے ذرا سوال کرتے ہیں، تو اگر انہوں نے سن لیا کہ یہودی بھی مجھے نبی مانتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ اربع اعین، ان کی آنکھیں چار ہو جائیں۔ یعنی انہوں نے یہودیوں نے ایک یہودی نے دوسرے کو کہا کہ ذرا آہستہ بات کرو، تم جو کہہ رہے ہو نا کہ وہ نبی ہے، اس سے ذرا وہ 9 چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، تو یہ نہ کہو کہ نبی ہے۔ اگر انہوں نے سن لیا، یہودیوں نے کہا کہ اگر انہوں نے سن لیا تو پھر ان کی آنکھیں چار ہو جائیں گی، یعنی وہ اور زیادہ خوش ہو جائیں گے کہ ہمیں تو یہودی بھی نبی مانتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نہیں خدا کی کل خدائی کے نبی ہیں تو آمنا کے نام ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے صرف فرش والوں کے نہیں بلکہ عرش والوں کے بھی نبی ہیں، صرف خاکیوں کے نہیں آگیوں کے بھی نبی ہیں۔ جتنی بھی آپ خدا کی مخلوق گر سکتے ہیں گرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں تک حیوانات تک جنات تک نباتات تک ہر چیز پر جہاں بھی خدا کی خدائی ہے وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ، وہاں میرے آقا کی ختم نبوت۔ تو ان کو یہ بات ذہن میں آئی کہ ذرا آہستہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ بدلا دیتے تھے کہ انہوں نے یہ کہا، تو صحابی حضرت صفوان کہتے ہیں کہ وہ قریب آئے، انہوں نے کہا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں عن آیات بینات، ہمیں 9 نشانیوں کے بارے میں بتائیں کہ 9 نشانیاں جو تورات کے اندر بھی ہوں اور آپ کے دین میں بھی متفق کا ہوں، اختلاف رائے نہ ہو، 9 چیزیں۔ تو آپ نے فرمایا بس یہی سوال ہے؟ انہوں نے کہا جی یہی سوال ہے۔ تو آپ نے فرمایا سنتے جاؤ، لا تشرکوا باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ تمہارے تورات میں بھی لکھا ہے اور میرے قرآن میں بھی لکھا ہے۔ یعنی یہودیوں کی تو تورات نہیں تھی، لیکن وہ جس کتاب کو مانتے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں بھی یہی لکھا ہے اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر اور ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا وہاں بھی یہی ہے، یہاں بھی یہی ہے۔ اور دوسرا فرمایا ولا تسرقوا، چوری نہ کرو، چوری سے منع تمہارا مذہب یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذہب بھی منع کرتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی کیا ہے کہ چوری سے منع کیا گیا کہ اگر کوئی
جو چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹو۔ اور تیسری چیز آقا نے فرمایا وَلَا تَزْنُوا، زنا نہ کرو۔ تورات میں بھی زنا سے منع کیا گیا، اور میں بھی کہتا ہوں قرآن میرا اور اللہ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب قرآن کریم وہ بھی منع کر دیا گیا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ نے جن چیزوں کو قتل کرنے سے منع کر دیا ہے وہ میں بھی روکتا ہوں، اور تورات میں بھی وہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا وَلَا تَمْشُوا بِالْبِئْرِ إِلَىٰ ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ، فرمایا کہ کسی آدمی کو ناحق الزام لگا کر، کسی کو اپنی چرچ زبانی یا اپنی چالاکی کے ساتھ کسی کو پھنسا کر تھانے لے جانا، جیل لے جانا، قاضی کے پاس لے جانا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، حالانکہ وہ بے گناہ ہے، حالانکہ وہ اس جرم میں ملوث نہیں ہے، لیکن اگر تم اس کو پھنسا کر زبردستی اپنی چالاکی سے اس کو پھنسا رہے ہو، فرمایا اس چیز سے تورات بھی منع کرتی ہے، قرآن بھی منع کرتا ہے کہ کسی پر الزام نہ لگاؤ، کسی کو خام خواہ جھوٹا جو ہے وہ پھنساؤ نہ، یہ تورات میں بھی منع کیا گیا، قرآن میں بھی۔ آگے فرمایا کہ وَلَا تَسْحَرُوا، اور جادو کرنا، اس سے قرآن بھی منع کرتا ہے اور تورات کے اندر بھی منع کیا گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، اور فرمایا کہ سود سے منع کرنا، سود کھانے سے بچنا، قرآن بھی اس سے منع کرتا ہے اور تورات میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا آمنا، باقی آپ سچ کہتے ہیں۔ آگے کہا وَلَا تَقْذِفُوا مُحَصِّنًا، کہ کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانا، تہمت لگانا، یہ تورات میں بھی منع ہے اور قرآن بھی منع کرتا ہے کہ کسی بے گناہ معصوم عورت پر الزام نہ لگاؤ، یہ اللہ کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے، تورات میں بھی یہ لکھا ہے، قرآن میں بھی یہ لکھا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وَلَا تَوَلَّوْا لِلْفِرَارِ فِرَارِ يَوْمَ الزَّحْفِ، کہ میدان جنگ کے اندر جہاں مقابلہ ہو رہا ہو دشمنوں کے ساتھ، تو وہاں پہ پیٹھ دکھا کے بھاگنا، اسلام اور دین کی جنگ کو چھوڑ کے موت کے ڈر سے بھاگنا، وہاں تورات میں بھی منع کیا گیا ہے، قرآن میں بھی منع کیا گیا ہے۔ تو آگے آپ نے فرمایا یہ چیزیں ہیں جن سے، اور نویں چیز فرمایا کہ وَلَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، کہ تمہیں منع کیا گیا ہے کہ تم ہفتے کے دن شکار نہ کرو، اور ہمیں منع کیا گیا کہ ہم حالت احرام میں شکار نہ کریں۔ تو فرمایا چاہے دن جو بھی ہو، حالت احرام میں ہمارے لیے شکار جائز ہے اور ہفتے کے دن تمہارے لیے جائز ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے باتیں سنی فَقَبَّلَا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، تو وہ فوراً دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑے اور آپ کے قدموں کو چومنے، آپ نے ان کو کھڑا کیا، پھر انہوں نے آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیا، آپ کے ہاتھ چومنے لگے۔ آپ نے فرمایا بات بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ وَقَالَ تَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَا يَمْنَعُكَ أَن تَتَّبِعُونِي، پھر تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے میرے وہ تم میری اتباع کیوں نہیں کرتے؟ جب تم سمجھ چکے ہو کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، تورات والی باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں، حالانکہ میں تورات پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں تورات کے مسائل، تو اس کا مطلب اللہ مجھے بتا رہے ہیں تو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو پھر جب تم مانتے بھی ہو کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں تو فَاتَّبِعُونِی، میری تم اتباع کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ان داؤد علیہ الصلوۃ والسلام دعا ربہ، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، یہ وجہ بتا رہے کہ ہم آپ کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی تھے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی ان لا یزال من ذریتہ نبی، کہ اے اللہ قیامت تک میری اولاد میں سے نبوت ختم نہ کر۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اور اگر ہم آپ کی اتباع کریں اور آپ کا سلسلہ پتنی حضرت داؤد تک جاتا ہے یا نہیں جاتا، پھر بعد میں آپ کے بعد اگر کوئی حضرت داؤد علیہ السلام کی آل والا بندہ آ گیا اور اس نے کہا کہ میرا یہ سلسلہ نسب ہے، شجرہ نسب ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان کا ہوں، تو پھر ہم تو خسارے میں چلے جائیں گے، نقصان اٹھا لیں گے، ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں اور اس کو نہ مانیں تو یہ تو غلط ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم قسم اٹھاتے ہو
اس کے بعد وہ دونوں یہودی منہ پھیر کے چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا رستہ لے لیے۔ تو اسلام کی حقانیت کا اس سے پتہ چلتا ہے، اور ایک مسئلہ یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ کبیرہ جو اللہ کے نزدیک بری چیزیں ہیں وہ تورات میں بھی وہی ہیں اور یہاں بھی وہی ہیں، قرآن پاک میں اسلام میں بھی وہی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں گناہ کبیرہ سے محفوظ فرمائے، اللہ صحیح دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔